علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام سماعت فرمائیں، اور جو دوست اس نظم کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے ان کے لیے نظم کے بعد اس کی تشریح بھی بیان کی جائے گی۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو تیرے کوہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ دوستو، نظم کی تشریح سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا پیغام اقبال عام کرنے میں مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو۔ اس شعر میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ بر صغیر میں انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو مسلمانوں سے بہت متاثر ہیں اور اسلام کی جانب مائل ہیں تو اس کا حل ابلیس کے فرزندوں نے بقول علامہ اقبال یہ نکالا کہ برہمنوں کو اقتدار اور حکومت دی جائے تاکہ وہ عام ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھر سکیں۔ انہوں نے ہندو شدت پسندی کو فروغ دینے کے لیے مختلف تحریکوں کی سرپرستی کی، جس کے نتیجے میں آج آپ ہندوستان میں ہندو شدت پسند برہمنوں کی حکومت دیکھ رہے ہیں۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یورپی سامراج چونکہ یہ جان چکا تھا کہ مسلمان اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور دلی محبت کی وجہ سے مضبوط اور طاقتور ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی روح سے ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے۔ چنانچہ ابلیس کے فرزندوں نے مسلمانوں میں اس زمانے میں بہت سی ایسی تحریکیں پیدا کیں جن کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ تمام عقائد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ان تحریکوں کو پہچان سکتے ہیں۔ ابلیس کے سیاسی فرزند آج بھی مختلف طریقوں اور ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کے دلوں سے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ مغربی سامراج یعنی ابلیس کے سیاسی فرزندوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ چونکہ مسلمانوں پر ان کا مرکز اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا انہیں فرنگی تخیلات یعنی وہی تخیلات کہ ان کے دلوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دے دیے جائیں اور اس کے ذریعے اسلام کی حقیقی شکل کو حجاز و یمن سے نکال دیا جائے۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور حجاز میں بادشاہت کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ ابلیس کے فرزندوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ سرزمین افغانستان رہی ہے اور آج تک ہے۔ انگریز چونکہ اسے فتح نہیں کر سکے تھے تو انہوں نے اس کی بھی یہی وجہ نکالی کہ یہاں کے لوگ اپنے مذہب سے اور اپنے علماء سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا سرزمین افغانستان سے علماء کو رسوا کر دیا جائے اور علماء کی بے حرمتی کر دی جائے تاکہ لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے یہی فرمایا کہ یہ فرنگی یعنی ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ افغانیوں کے دل سے غیرت دین نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں سے علماء کی عزت و حرمت کو نکال دیا جائے۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو،
आहू को मरगज़ार खुतन से निकाल दो। अरब के मुसलमान जिन रिवायात पर 1400 सालों से अमल पैरा थे और जिनकी वजह से वो पूरे आलम इस्लाम पर असरअंदाज होते थे, इब्लीस ने अपने सियासी फर्जंदों से कहा कि इन सब रिवायात को ख़त्म कर दो ताकि मुसलमानों की मरकजियत ख़त्म हो जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये काम ऐसा ही था जैसे एक हिरन को मरगज़ार खुतन से निकाल दिया जाए। खुतन का इलाका चीन में है जहाँ पर ये हिरन पाए जाते हैं और इन हिरनों की मुश्क की खुशबू दुनिया में सबसे बेहतरीन होती है। अगर इस हिरन को खुतन के इलाके से निकाल कर किसी और इलाके में ले जाया जाए तो फिर इसके मुश्क में से वो खुशबू नहीं आती। इसी तरह से अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इस्लामी रिवायात जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई हैं, इन्हें अरब से निकाल दिया जाएगा तो मुसलमान अपनी हकीकी खुशबू यानी खुशबू रसूल से महरूम हो जाएगा। इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। अल्लामा इकबाल की खुदी और मुसलमानों में जोशो वलवला भरने वाली शायरी बेपनाह मकबूल हो रही थी। अल्लामा इकबाल के खिलाफ भी मगरबी साम्राज्य साजिशें कर रहा था। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्योंकि इस इकबाल के अशार से नर्म व नाजुक फूल की तरह बनाए गए मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमानी की हरारत पैदा हो रही है, लिहाजा इस गजल कहने वाले इकबाल को उस चमन से निकाल दो जिस चमन में इब्लीस अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। अगर ये वलवला अंगेज शेर कहता रहा तो दोबारा से मुसलमानों में जज्बा ईमानी पैदा हो जाएगा। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले जिस इब्लीसी मंसूबे की निशानदही फरमाई थी, आज अगर आप जायजा लें तो आपको हर तरफ उसी मंसूबे के तारोपोर नजर आएंगे। मगरबी अक़वाम का गाहे बगाहे तौहीन रिसालत के इक़दामात करना इसी साजिश का नतीजा है। मुसलमानों को इसे समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो को मुकम्मल और तवज्जो से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।